دین ہے تو دنیا ہے، اللہ اللہ ورنہ پانی پانی ہے۔ کیا بات ہے، دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے ذریعے یہ یقیناً حضرت دامت برکاتہم کے ہی لیے آج یہ سجایا گیا ہے، اور یقیناً جناب عبدالرازق رضا کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ آج کا یہ بالکل پر رونق اور منور منظر عجیب ہے، اور اس کے انتظار کے لیے جو ہم اور آپ یہاں موجود ہیں، یقیناً سبوں کے دل میں یہ بات رہی ہوگی کہ بجائے سینوں کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے، بجائے سینوں کے آنکھوں میں دل دھڑکتا ہے۔ یہ انتظار کے لمحے بھی عجیب ہوتے ہیں۔ بہت انتظار کے بعد حضرت دامت برکاتہم حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی امیر شریعت بہار و اڑیسہ جھارکھنڈ و سجادہ نشی خانقاہ رحمانی منگیر و سرپرست جامع رحمانی و رحمانی ٹھٹھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضرت کو نہایت ہی ادب کے ساتھ میں درخواست کرتا ہوں، اور اس شعر کے ساتھ کہ اخلاص و عمل کی چنگاری جس دل میں فروزہ ہوتی ہے، اس آنکھ کا آنسو موتی ہے، اس لب کا تبسم ہیرا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج اس بابرکت مجلس میں، جہاں ہم لوگ اصلاح معاشرہ پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اس مسجد کا رسمی طور پر افتتاح ہوا ہے، اس میں شرکت کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مشتاق انصاری صاحب کا، جناب عبدالرازق صاحب کا، جناب نور محمد صاحب کا، اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعاً۔ آج کی اس مجلس میں دو موضوعات ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی بات کرنی ہے۔ پہلی بات اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کرنی ہے، اور دوسری بات مسجد کے سلسلے میں کرنی ہے انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرہ کا مطلب کیا ہے؟ اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی چیز خراب ہو جائے، اگر کوئی چیز غلط ہو جائے، اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے، تب اسے ٹھیک کیا جاتا ہے، تو اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ ہے اصلاح۔ اب معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ یہ وہ ہے جب انسان ایک علاقے میں، ایک گروہ انسانوں کا ایک علاقے میں رہتا ہے، اور آپس میں ملتا جلتا ہے، آپس میں خرید و فروخت کرتا ہے، آپس میں ساتھ عبادت کرتا ہے، ایسے گروہ کو معاشرہ کہتے ہیں۔ تو اصلاح معاشرہ کا مطلب یہ ہوا کہ میرے معاشرے میں، میرے اور آپ کے معاشرے میں، ہمارے درمیان کچھ چیزیں ہیں جو ٹوٹ گئی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں جو غلط ہو رہی ہیں، اور انہیں ہم غلط کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا جھوٹ بولنا کوئی غلط کام ہے؟ ارے جھوٹ بولنے تو سب فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو کوئی کام ہوگا کسی آفس میں؟ نہیں ہوگا نا۔ تو جھوٹ بولنا تو اچھی بات ہوئی، جھوٹ بولنے سے کام ہوتا ہے۔ رشوت دینا کوئی غلط بات ہے؟ رشوت نہیں دیں گے تو کام ہی نہیں ہوگا، تو رشوت دینا بھی اچھی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ جھوٹ غلط ہے،
یا رشوت غلط ہے؟ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھوڑا. دیکھیے یہ تمام باتیں طے ہوتی ہیں اس بات سے کہ ایک معاشرہ کس بات پر یقین رکھتا ہے. اگر میں اور آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ یہی بس زندگی ہے اور یہیں تک رہنا ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں، تو پھر معاملہ ختم. خوب جھوٹ بولیے، خوب دھوکہ دیجیے، خوب شراب پیجیے، خوب رشوت دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ پیدا ہونے سے پہلے کیا ہم تھے اور اس زندگی میں اور اس زندگی کے بعد کیا ہونے والا ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کی نیت اور آپ کے عمل دونوں کو بدلنا ہوگا. ہماری نیتوں کو اور ہمارے عمل دونوں کو بدلنا ہوگا. کیوں بدلنا ہوگا؟ وہ اس لیے بدلنا ہوگا کہ اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر اللہ ہے اور اگر اللہ نے اپنے رسول کو اس دنیا میں بھیجا ہے اور اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر یہ تین اگر ہیں، اگر یہ سب باتیں سچ ہیں اور اس کے باوجود ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اس کے باوجود ہم رشوت دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم دل دکھا رہے ہیں، اس کے باوجود ہم جہیز دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہم سود کا کاروبار کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہم بھید بھاؤ میں لگے ہوئے ہیں، تو ایسا کرنے کا صرف ایک مطلب ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین نہیں ہے. اگر جو یقین ہوتا تو یہ پتا ہوتا کہ اللہ کی رضا کی قیمت کیا ہے. اگر جو یقین ہوتا تو یہ پتا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کا بدلہ کیسے ملنا ہے، اور اگر رضا نہیں ہے تو وہ بدلہ کیسے ملنا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو سمجھنے کی ہے. آخرت میں دو انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لائیں گے، اور یہ دو مثال کے لیے اللہ نے بنائے ہیں. ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو دکھ نہیں ہوا. اللہ تبارک تعالیٰ نے دو انسان ایسے پیدا کیے ہیں. پہلا انسان ایسا ہے، اور صرف مثال کے لیے کیے ہیں، پہلا انسان ایسا ہے جس کو پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک کوئی دکھ نہیں ہوا، اور ایک انسان ایسا اللہ نے پیدا کیا ہے اس دنیا میں جس کو مرنے سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک صرف دکھ ہی دکھ ہوا. ایک کو صرف خوشی خوش، کوئی دکھ نہیں، اور دوسرے کو صرف دکھ. اور ایسے دونوں لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں ہم سب کے سامنے رکھیں گے. اور جس شخص کو دنیا میں صرف سکھ ہی سکھ ملا تھا، اس کے سامنے جہنم صرف ایک لمحے کے لیے کھولی جائے گی، ایسے بس ایک لمحے کے لیے. اور وہ کہے گا میں سکھ تو جانتا ہی نہیں ہوں، سب دکھی دکھ ہے، دکھی دکھ ہے. اور وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی میں صرف دکھ دیکھا تھا پوری زندگی، اس کے سامنے جنت ایک لمحے کے لیے کھولی جائے گی، تو اس کا چہرہ مسکرا اٹھے گا. وہ کہے گا ہم تو دکھ جانتے ہی نہیں ہیں بھائی، یہاں تو صرف سکھ ہی سکھ ہے، سکھ ہی سکھ ہے. یہ ہے جنت اور یہ ہے جہنم. یہ وہ چیزیں ہیں جو کمانے والی ہیں. جنت کمانے والی چیز ہے. اور جنت انسان کیسے کماتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ایک معاہدہ ہے جو ہم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے اس دنیا میں باقی تمام چیزوں سے انکار کر دیا. لا الہ، نہ میرا نفس، یعنی اکثر انسان کا نفس اس کا خدا ہے، اکثر انسان کا نفس اس کا خدا ہے. یعنی ہم ہر کام اپنے نفس کی خوشی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں رشوت دے کر کے کام کروانا ہے، کیونکہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے. ہمیں جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے سے میرا کام ہو جائے گا. تو ہم کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ہم اپنے نفس کے خدا کو خوش کر رہے ہیں. ہمارا نفس ہمارا خدا. یہاں پہ ہم نے کیا کہا؟ لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا سوائے اللہ.
اب کیا ہونا ہے؟ جو اللہ کہے مانو۔ کیوں مانو؟ کیونکہ اس کی رضا چاہیے اور جنت چاہیے۔ رضا چاہیے، اور جب رضا ہوگی تبھی جنت ہوگی، اس کے بغیر کوئی جنت نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھیے اور خوب غور سے سمجھیے۔ میں اور آپ، ہم لوگوں کو اسلام آسانی سے مل گیا۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے تو ہم کو بھی لگا کہ اچھا بھائی جب وہ مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں، تو ہم لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں، ہم اس پروسیس سے نہیں گزرے جس پروسیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام گزرے۔ انہوں نے اپنی زندگی لگائی، رات بھر جاگ کر کے عبادت کی۔ مکہ میں رات بھر کی عبادت فرض تھی، رات بھر، اور رات بھر صحابہ اکرام کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، رات بھر۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم لوگ اس پروسیس سے نہیں گزرے۔ ہم لوگوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی، یعنی اللہ ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بات ہمارے دلوں میں نہیں پہنچ پائی ہے۔ آج کے جلسے سے اگر ایک بات آپ کو لے جانی ہے تو وہ یہ لے جانی ہے کہ ہم جب آنکھ بند کریں تو ہم کو محسوس ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب دیکھتے ہیں آج کے ٹی وی کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ ٹی وی کیمرہ بنا سکتا ہے تو اللہ کے پاس کیسے کیسے کیمرے ہوں گے سوچئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں، اس بات کا احساس کیجئے۔ اور اس بات کا بھی احساس کیجئے، کسی نے مجھے بہت ہی اچھی چیز بتائی۔ اس نے یہ کہا کہ لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ جب تم جھوٹ بول رہے ہو، جب تم رشوت دے رہے ہو، جب تم سود پہ کاروبار کر رہے ہو، جب تم شراب پی رہے ہو، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ کھڑے ہو جائیں آ کر کے تو کرو گے؟ اگر آپ اس ٹیسٹ کو پاس کر لیں، اگر آپ اس امتحان کو پاس کر لیں تو ہم سب ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے دلوں میں آ جائے، جب بھی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے اگر یہ بات دل میں آ جائے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوتے تو کیا میں یہ کام کرتا یا کیا میں یہ کام کرتی، تو اسی وقت فیصلہ ہو جانا ہے کہ غلط کام آپ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا ایک بہت اچھا طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر کام جب مسلمان کرتا ہے تو اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، تمام عمل نیت سے ہیں۔ تو نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اب آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ جب آپ جو طالب علم ہیں یہاں پہ جب وہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ان کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا، میں نیت کرتا ہوں کہ مجھے اس کام کو کرنے سے، مجھے پڑھنے سے، چیپٹر 11 پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، کیونکہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے مسلمانوں پہ۔ تب وہ جو فوکس پیدا ہوگا، تب وہ جو تعلیم حاصل ہوگی اس میں برکت ہوگی۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب آپ معاش کے کام میں لگتے ہیں، جب آپ دکان کھولتے ہیں، آپ حلال کا کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کو نیت کرنی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتا ہوں، دیکھیے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب حرام کام کر رہے ہیں تو نیت کر کے دیکھیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے شراب پینے جاتا ہوں۔ کبھی جائیے گا اس کے بعد؟ کبھی نہیں جائیے گا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے سود کا کام کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، کبھی نہیں کر پائیے گا۔ تو نیت کیجئے، نیت کرنا سیکھیے، نیت کیجئے، تب یہ سب کام ٹھیک ہوں گے۔ ایک خاص بات پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے اور وہ ہے بھید بھاؤ۔ ہم لوگ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کاسٹ سسٹم ہے، ذات پات موجود ہے، ہمارے چاروں طرف ذات پات موجود ہے، اور اس چیز نے ہمارے اندر بھی مختلف طریقوں سے ہمارے اندر وہ چیزیں آ گئی ہیں، مختلف طریقوں سے وہ چیزیں ہمارے اندر آ گئی ہیں۔ عصبیت اسلام میں حرام ہے، اس بات کو سمجھیے۔ عصبیت کا مطلب ہے بھید بھاؤ، اور بھید بھاؤ کا کیا مطلب ہے؟ بھید بھاؤ کو دو طریقے سے سمجھیے۔ بھید بھاؤ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس لڈو ہے اور آپ کے پاس لڈو ہے، دونوں کے پاس لڈو ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا لڈو اچھا، تمہارا لڈو، میرا لڈو میٹھا، تمہارا لڈو کڑوا۔ یہ ہے بھید بھاؤ۔ کیوں بھائی؟ آپ کا لڈو بھی میٹھا، میرا لڈو بھی میٹھا۔ دوسرا طریقہ سمجھنے کا بھید بھاؤ کو یہ ہے
کہ ہم اس چیز پر فخر کرتے ہیں جس چیز کو کمانے کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی. مثلا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں برادری میں پیدا ہوئے، میری برادری سب سے اچھی. آپ نے کیا کیا تھا اس برادری میں پیدا ہونے کے لیے؟ آپ نے تو کوئی محنت نہیں کی تھی. تو پھر فخر کا ہے کا بھائی؟ آپ نے کہا میں بہاری ہوں، اور پنجاب میں پیدا ہو گئے ہوتے تو پھر کیا بولتے؟ تو بہاری اچھا یا پنجابی اچھا؟ آپ نے کہا میں جھارکھنڈی ہوں، اس میں آپ کا کیا لینا دینا تھا؟ اچھا کل تک تو جھارکھنڈ بہار میں ہی تھا، کل تک جھارکھنڈ بہار میں تھا نا بھائی. 1937 میں اڑیسہ بھی بہار میں تھا، اس سے پہلے ہم سب بنگالی تھے نا، اس سے پہلے سب بنگالی، پھر نہ بہار بنا تھا کہ نہیں تھا؟ تو کس انسانوں کی بنائی ہوئی اس سرحد پر ہم کیوں ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں؟ اس کو اس طرح دیکھیے کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شیخ ہیں، ہم سید ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھمکانا ہیں، کیوں؟ میرا کیا ہے اس میں؟ ہم نے کیا کر لیا؟ کیا ہم نے جھاڑو لگایا ہے کہ ہم خوش ہوں؟ کیا ہم نے نالی صاف کر لی کہ ہم خوش ہوں؟ کیا ہم نے صفائی کی اور آدھا ایمان ہے صفائی کرنا، مجھے اس کا ثواب ملا؟ ہم نے تو صفائی نہیں کی، تو ہم خوش کاہے کے لیے؟ ہم نے تو اپنے گھر کے سامنے روڈ پر جھاڑو نہیں دیا ہے، تو ہم خوش کاہے کے لیے ہیں بھائی؟ ہم کو کس چیز پہ فخر ہے؟ بات سمجھنے کی ہے. فخر اس چیز پر ہوتا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے، آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے ہاتھ سے کمائی ہے. لیکن اس میں تو کوئی بھی چیز آپ کی نہیں ہے. پیدا ہونے میں کسی کو فخر ہے کہ میں گورا ہوں، اللہ نے کالا پیدا کر دیا ہوتا تو. کسی کو فخر ہے کہ میں پیلا ہوں، اللہ نے نیلا پیدا کر دیا ہوتا تو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس چیز پر فخر نہیں کرنے کی جس میں آپ کا کوئی عمل دخل نہیں تھا، اس چیز پر فخر نہیں کرنا جس چیز پر آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہاں اگر آپ نے کچھ اچھا کام کر لیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر لیا ہے، اور اس سے بہتری نکل رہی ہے، تو اللہ کے نزدیک سر جھکا دیجیے اور کہیے یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ توفیق دی کہ میں اچھا کام کر سکا، آپ کی رضا حاصل کر سکا. یہ کہنے والی بات ہے. اور جب دل کی یہ حالت ہوتی ہے تو ٹھیک الحمدللہ. لیکن ان سب چیزوں سے ہم لوگوں کو اوپر اٹھنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک نام دیا تھا. ہم لوگوں کو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم سید ہو، تم پٹھان ہو، تم شیخ ہو، تم انصاری ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو. اللہ نے کہا تھا تم مسلمان ہو، صرف مسلمان. آپ سے جب کوئی پوچھے تم کون ہو تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بہاری ہوں، میں مدھوبنی کا ہوں اور یہاں ہوں، فلانا ہوں، ڈھمکانا ہوں. سب سے پہلے جو آپ کی تعریف ہے وہ ہے میں مسلمان ہوں، مدھوبنی میں رہتا ہوں. یہ والی بات ہے. پہلی تعریف جو آپ کی ہے وہ ہے مسلمان، اور وہیں پر اگر رک جائیں تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ جو بھید بھاؤ اور یہ جو عصبیت ہے اس سے ہم لوگوں کو دور جانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. ٹھیک. اصلاح معاشرہ کے عنوان میں اگر تعلیم کی بات نہیں کی جائے تو بہت خراب بات ہوگی. اس بات کو سمجھیے، ہم میں سے ہر 100 بچے میں 43 بچے ہمارے ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ. میرے معاشرے میں یعنی آپ کے معاشرے میں ہر 43 بچہ، ہر 100 میں 43 بچے، 43 بچے ان پڑھ ہیں، انگوٹھا چھاپ. اور جو سب سے پہلا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ ہے اقرا، پڑھو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو قرآن کریم پر اعتبار نہیں ہے. مطلب سیدھا سیدھا ہے، میں تلخ بات کہہ رہا ہوں، مطلب سیدھا سیدھا ہے. کبھی کبھی ہم لوگوں کو اللہ پر اعتبار نہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کو رسالت پر اعتبار نہیں، کبھی کبھی ہم لوگوں کو قرآن پر اعتبار نہیں. اگر جو ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، اگر جو ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. نہیں ہوتا نا بھائی. قرآن کا پہلا لفظ کیا ہے؟ پڑھو. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ 43 بچے کو مت پڑھو، تم پڑھنے کے لائق نہیں ہو. یہی بات ہے نا. تو قرآن پر ڈٹ جائیے،
قرآن کے احکام پر ڈٹ جائیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہر حرف صحیح ہے، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، قرآن پر ڈٹ جائیے اور ہر بچے کو پڑھائیے، ہر بچے کو پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ علم حاصل کرنا فریضہ ہے۔ بات سمجھ میں آئی سب کے؟ ٹھیک، اب چند باتیں جو ہیں وہ آپ سے مسجد کے سلسلے میں کرنی ہیں۔ دیکھیے، مسجد جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہم سب 1000 دفعہ مختلف تقریروں میں یہ سن چکے ہیں کہ مساجد بنانا یا مسجد بنانا، جو بھی انسان مسجد بناتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ہم سب لوگ مختلف حدیث کے ذریعے اس بات کو جانتے ہیں کہ مسجد بنانے کا فائدہ کیا ہے، مسجد کتنی رحمت کی جگہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں، صرف سوال ہے تاکہ آپ کے دل میں وہ دھکا دینا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری مسجد بنائیں گے تب اللہ میاں گھر بنائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ مسجد جب بن رہی تھی آپ کے پاس ایک موقع تھا کہ آپ اس مسجد کو بنانے میں مدد کرتے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائیں۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب لوگ ایک اینٹا، صرف ایک اینٹا اس مسجد میں لے جا کے دے سکتے تھے اور جنت میں اپنا گھر بنوا سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں۔ میں نے اور آپ میں سے بہت ڈھیر سارے لوگوں نے ایسا کیا نہیں۔ آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ اللہ کی رضا مقصود نہیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پیار کریں، اللہ ہم سے محبت کریں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں؟ تو اس مسجد، جب یہ مسجد بن رہی تھی تو اس میں ہم لوگوں نے ایک ایک اینٹ کیوں نہیں دی؟ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو ہم لوگوں نے تھوڑا تھوڑا سیمنٹ کیوں نہیں دیا؟ ہم لوگوں نے ایک ایک چھڑ کا پیسہ کیوں نہیں دیا؟ وہ دے سکتے تھے نا بھائی۔ ہم لوگوں نے تھوڑی تھوڑی گٹی کیوں نہیں دی؟ اچھا چلیے وہ پیسہ نہیں تھا، ہاتھ تو تھے۔ مسجد نبوی بن رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مسجد بنا رہے ہیں اور تھک جا رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آرام کر لیجئے، لیکن وہ رکتے نہیں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ جب مسجد بنتی ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، جب مسجد بنتی ہے تو اس میں صرف مال سے مدد نہیں کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی مدد کرتے ہیں۔ اینٹا ڈھوتے ہیں، سیمنٹ ڈھوتے ہیں، گٹی ڈھوتے ہیں، چھڑ اٹھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تب نہ یہ مسجد ہماری ہوگی، مسلمانوں کی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات کا خیال رکھیے کہ انشاءاللہ یہ آخری مسجد نہیں ہے، اس کے بعد بہت مسجد بننی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد بہت مسجد بننی ہے۔ سب مسجد جو بنے اس میں حصہ داری کیجئے، تھوڑا تھوڑا، یا مال دیجئے یا مٹیریل دیجئے یا اپنا جسم دیجئے، تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کیجئے اس میں، تاکہ یہ لگے کہ وہ آپ کی چیز ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ جو چیز ہے دنیا میں، سب سے پسندیدہ جو گھر ہے دنیا میں، وہ مساجد ہے، ہم سب لوگوں کو پتا ہے۔ تو اس میں مدد کیجئے بنانے میں، جب بھی مسجد بن رہی ہو انشاءاللہ۔ اب مسجد بن گئی ہے، مسجد کی تعمیر ہو گئی ہے، اسے صرف نماز کا سینٹر نہیں ہونا چاہیے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو صرف نماز پڑھنے کے لیے استعمال نہیں کیا۔ دوسرے ملک کے سفیر آ رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے گھر میں مل رہے ہیں یا کسی اور جگہ مل رہے ہیں؟ یقیناً نہیں، مسجد میں مل رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو تعلیم دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں؟ مسجد میں دے رہے ہیں۔ افطار ہو رہی کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے۔
پلاننگ ہو رہی ہے. کہاں ہو رہی ہے؟ مسجد میں ہو رہی ہے. قتال کے لیے پیسہ جمع کیا جا رہا ہے. کہاں جمع کیا جا رہا ہے؟ مسجد میں کیا جا رہا ہے. تمام کام مسلمان کا مسجد میں ہوتا ہے، تمام کام. اور مسجد ایک نفع بخش سینٹر ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے. میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک مسجد سامنے اور کئی مسجد ماشاءاللہ آپ کے ارد گرد ہے. تمام مساجد میں گرمی ہوتی ہے، لوگوں کو پیاس لگتی ہے. کیا ہم سب لوگ مل کر کے مسجد کے مسجد کے باہر ایسا جو آنے جانے والے لوگوں کو وہ جو چیز مہیا ہو، ایسا نل نہیں لگا سکتے جس میں ٹھنڈا پانی آ رہا ہو، جس میں ہر لوگ پانی پئیں اس میں سے اور وہ مسجد سے فائدہ اٹھائیں؟ اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. تو ہم لوگ پانی کا سینٹر لگا سکتے ہیں. کیا ہم لوگ مسجد کے باہر فریج نہیں لگا سکتے جس میں آپ کے گھروں میں جو کھانا اچھا پکا ہوا ہے لیکن زیادہ بن گیا ہے وہ لا کے رکھ دیں، 4 روٹی اور سبزی لا کر کے رکھ دیں، تاکہ اپنے لوگ اور غیر لوگ جو بھی ہیں جن کو ضرورت ہے کھانے کی، جو ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ایسے، جن کی غیرت ہے، وہ آ کر کے مسجد کے اس فریج سے کھانا لے کے چلے جائیں. یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں. مسجد میں کھانے کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد میں ایک ریک بنا دیں جس میں وہ کپڑے جو ہم استعمال نہیں کرتے ہیں اس کو دھلوا کر کے آئرن کر کے رکھ دیں کہ وہ لوگ جو ایسے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے ہیں، اور مسلمان کو یقیناً ایسے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے، وہ وہاں جا کر کے اپنے عزت کو بچا کر کے وہاں سے کپڑا لے سکتا ہے. ٹھیک یہی کام ہم جوتے کے ساتھ کر سکتے ہیں. آج ماشاءاللہ پیسہ آ گیا لوگوں کے پاس، 2 3 جوڑی جوتے ہیں جو اچھے ہیں لیکن ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. کیا ہم وہاں ایک ریک نہیں لگا سکتے مسجد کے باہر جہاں ہم یہ جوتے رکھ دیں، کوئی بھی آئے جس کو جوتے کی ضرورت ہے وہ دیکھ کر کے پہن کر کے لے جائے. اس طریقے سے ہم مسجد کو دوسرے لوگوں کے دلوں میں محبت قائم کرنے کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں. بات کو سمجھیے، اس سے بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اگر جب چیز نفع بخش ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے. اور یاد رکھیے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز نفع بخش نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جو چیز نفع بخش ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو مسجد کو نفع بخش سینٹر بنائیے. اچھا، یہ بات تو ہے جو اطراف کی چیزوں کے لیے ہو گئی. مسجد کے اندر کیا ہم بچوں کے پڑھنے کے لیے کتابیں نہیں رکھ سکتے؟ لائبریری نما ایک چیز نہیں بنا سکتے کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ بچے جائیں اور بیٹھ کر کے پڑھیں؟ مسجد میں اکثر میں نے دیکھا ہے، یہاں کا ماحول یہ ہے کہ بچے گئے اور ہم لوگ بچے کو جھڑکتے ہیں مسجد کے اندر. سوچئے کہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کے اندر آپ ایک بچے کو جھڑکتے ہیں کہ پیچھے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، پیچھے جاؤ، چلا گیا. اب اس نے کچھ ہلہ کیا یا کچھ ہنگامہ کیا تو ہم جھڑک کر کے ڈانٹتے ہیں اس کو. اس کا دل مسجد میں اب لگے گا؟ کبھی وہ مسجد میں آئے گا؟ وہ 8 سال کا بچہ، وہ 5 سال کا بچہ، وہ 10 سال کا بچہ جسے ہم نے جھڑک دیا، جس نے کچھ بدماشی کی. 10 سال کا بچہ بدماشی کرتا ہے میرے بھائی، 5 سال کا بچہ چیختا ہی ہے میرے بھائی. اگر اس نے چیخ دیا یا بدماشی کی تو ہم اس کو جھڑک دیں تاکہ پھر وہ کبھی مسجد میں نہ آئے؟ یہ مت کیجیے. بچوں کو مسجد لے جائیے، فجر کے وقت لے جائیے، ظہر کے وقت لے جائیے، عصر کے وقت لے جائیے، مغرب کے وقت لے جائیے، عشاء کے وقت لے جائیے. لے ضرور جائیے، جس وقت بھی لے جا سکتے ہوں لے جائیے. اور وہ بدماشیاں کریں جو بھی کریں ان کو سمجھائیے، پیار سے سمجھائیے، ان کی تربیت کیجیے. ان کو بتائیے کہ جب نماز ہو رہی ہوتی ہے تو زور سے بات نہیں کرتے ہیں، مسکرا کر کے بات کیجیے تاکہ بات ان کی سمجھ میں آئے اور ان کے دل میں مسجد کی محبت بیٹھے. یاد رکھیے، ایک دفعہ جب وہ 13-14 سال کے اوپر ہو گیا اور مسجد نہیں گیا، پھر وہ نہیں جا رہا، پھر وہ مسجد نہیں جا رہا، وہ وہیں رک گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کے بچے مسجد جائیں تو پیدائش سے مسجد لے جائیے. بہت چھوٹا جب بچہ ہو، جب اس نے چلنا سیکھا ہو، اس وقت سے مسجد لے جائیے اپنے ساتھ. زیادہ کیا ہوگا، ادھر ادھر کھیلے گا، بھاگے گا، صف میں آگے پیچھے کر لے گا، کرنے دیجئے، کوئی حرج نہیں ہے. جب ایسا کیجئے گا تب اس کو پتہ چلے گا اچھا یہ میرا گھر ہے، یہاں لوگ مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں، یہاں مجھے پیار ملتا ہے. اور بچے وہیں جاتے ہیں جہاں ان کو پیار ملتا ہے، وہاں نہیں جاتے جہاں ڈانٹ ڈپٹ ملتی ہے.
تو اس کا خوب خیال رکھیے انشاءاللہ کہ بچوں کو بلائیے۔ دوسری بات جو آپ سے کہنی ہے وہ یہ کہ ہم سب لوگ، ہم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے جو نہیں کہے گا کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ سب لوگ کہیں گے کہ مجھے محبت ہے نا، سب کہیں گے کہ محبت ہے، کوئی نہیں کہے گا کہ مجھے نفرت ہے، نعوذ باللہ۔ سب کہیں گے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان کی زبان سیکھنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ ہم عربی کے 5 لفظ سیکھ لیں۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ آپ عربی کا صرف 5 لفظ اللہ کی رضا کے خاطر امام صاحب سے جا کے سیکھیے۔ آپ میں سے ہر آدمی 5 لفظ عربی کا سیکھ سکتا ہے، سیکھ سکتے ہیں نا بھائی؟ صرف 5 لفظ۔ جب 5 لفظ سیکھیے گا تو اللہ انشاءاللہ برکت دیں گے، وہ 5 50 ہوگا، 50 500 ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تب قرآن جب پڑھیے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آنے لگی تو پھر قرآن سے محبت پیدا ہونے لگے گی۔ تو میری دعوت ہے آپ تمام حضرات کو، اور جو میری بہنیں اور مائیں سن رہی ہیں ان تمام سے، کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عربی میں نحو اور صرف اور فلاں اور ڈھمکانا تمام چیزیں سیکھیں، نہ، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ 5 لفظ سیکھ لیجئے جا کر کے، اور پھر دیکھیے کہ مزہ آتا ہے کہ نہیں۔ انشاءاللہ مزہ آئے گا، آپ اور سیکھیں گے باذن اللہ تعالیٰ، تاکہ قرآن سمجھ سکیں۔ اس نیت سے کیجئے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نیت کی برکت کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ برکت دیں گے تاکہ آپ اور سیکھ سکیں انشاءاللہ۔ اخیراً ہم سب لوگوں کو متحد رہنا ہے، ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر کے رہنا ہے۔ وہ قومیں کبھی اوپر نہیں اٹھتی جو ایک دوسرے کے خلاف اپنے دل میں کچھ کدورت رکھتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات رکھتی ہیں۔ ہم سب لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں اور اسلامی اخوت کو، یعنی اسلامی بھائی چارے کو اپنی زندگی میں قائم کریں۔ یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، یہاں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں ختم ہو جانا ہے، اسی کے درمیان سارا کام کرنا ہے، اور اسی کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات کو کہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لینی چاہیے۔ اسی بات پر میں انشاءاللہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ مجھے احساس ہے کہ یہ جلسہ ابھی چلتا رہے گا اور آپ لوگ غالباً رات بھر یہاں بیٹھے رہیں گے، اور اخیر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز قضا کی جائے۔ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ نماز قضا کی جائے، نماز چھوڑی جائے۔ آپ لوگ جلسہ رات بھر کریں گے اور ٹھیک فجر کے وقت ہم میں سے اکثر لوگ سو جائیں گے اور نماز قضا ہو جائے گی، سارا اصلاح معاشرہ وہیں پہ ختم ہو جائے۔ ایک نماز کا چھوٹنا، سارا اصلاح معاشرہ، جتنی بات ہم لوگوں نے ابھی کی ہے وہ سب وہیں پہ ختم ہو جائیں گی۔ تو جلسہ تو آپ کر رہے ہیں لیکن نماز چھوڑیے گا مت انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم جمیعا۔